خطرناک سے خطرناک جادو کی دشمن پر واپس پلٹ. اکثر اس پر ٹاپک آپ نے سن رکھے ہوں گے کہ جادو کو واپس پلٹ دیں گے. یعنی آسان لفظوں میں بتاؤں کہ جس نے ہم پر جادو کیا ہے ہم اس پر جادو کر دیں گے. اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پاسبل ہے، اور پاسبل ہے تو کرنا چاہیے، اور اگر ہم کریں گے جو اس کا نقصان ہوگا یا جو بھی معاملات ہوں گے اس کی کیا حقیقت ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، جادو کے علاج پر جادو سے مدد لینا جائز نہیں ہے. جادو کے علاج کے لیے جادو سے مدد لینا جائز نہیں ہے. جادو کے علاج کے لیے جنات سے مدد لینا جائز نہیں ہے. جادو کے علاج کے لیے ہم کہیں کہ جی ہم کوئی ایسا عمل کریں جو غیر شرعی ہے، جائز نہیں ہے. اب جادو کی واپس پلٹ، اس کو میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم نے جو پلٹ کرنی وہ کون سی ہے، اور جو ہمیں بتائی جا رہی ہے جادو کی پلٹ وہ کیا ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے بھی اگلے بندے پہ جادو کرنا ہے. ہم نے اگلے بندے پہ جادو نہیں کرنا، نہ ہم کر سکتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایسی اپنے ارد گرد ڈھال اکٹھی کرنی ہے کہ جس ڈھال میں اگر پتھر ٹکرائے گا نا تو وہ پتھر واپس مڑ کے جائے گا اور اسی بندے کو جا کے لگے گا. ہم نے خود سے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا کہ جس کو ہم کہے کہ جی ہم جادو ہی اس پر پلٹ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہاں میں بھی جادو جو ہے وہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب تو یہی نکلا کہ وہ جادو کر رہا ہے میں اس پر جادو کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ پڑھائیاں کرنے سے تمہیں فائدہ ہوگا، اس سے شر ختم ہوگا. اپنے آپ کو مضبوط کریں، پڑھائی کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کریں. اللہ مدد فرمائیں گے، اللہ خیر کے راستے بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے انشاءاللہ. کس طریقے سے حفاظتی پڑھائی کریں؟ صبح شام سونے سے پہلے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 300 بار صبح شام پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل 300 مرتبہ صبح شام پڑھیں. اور اس کے ساتھ سورہ یونس آیت نمبر 85 86 یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں. یہ پڑھائی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ کر لیں گے. آپ چلے جائیں گے اللہ کی پناہ میں. اب جو بندہ باز نہیں آئے گا وہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو توکل کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب میرے لیے میرا اللہ کافی ہو گیا نا پھر مجھے جادوگروں کی پرواہ نہیں ہے. جو ہدایت کے لائق ہوگا تو اللہ اس کو ہٹا دے گا، ہدایت دے دے گا، اور جو ہدایت کے لائق نہیں ہوگا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے گا. میں نہیں یہ کہتا کہ میں جادو پلٹ رہا ہوں، میں تو اپنا معاملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں تیرے ہی عدالت میں رکھ رہا ہوں، اب تو اس کا فیصلہ کر. میں نے اپنے آپ کو تیری سپرد کر دیا، اور اللہ کا اصول ہے جو میری سپرد کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، اور اللہ کافی ہوتا ہے. اس لیے ان چیزوں کے حوالہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھائی کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے.